بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ ایک عیسائی بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور بھری عدالت میں کہنے لگی، سلطان معظم، آپ تو بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ کی سلطنت میں اسلام کا نظام قائم ہے، لوگوں کو برابر کے حقوق ملتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا آپ کی سلطنت میں ہماری عزت کو محفوظ رکھنا یہ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ اپنی سلطنت میں موجود بوڑھے، مجبور اور لاچار ماں باپ کی نوجوان بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں؟ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کی زبان سے سنی تو بڑا حیران اور پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، مجھے دشمن کی چال سے محفوظ رکھنا اور مجھے کسی بڑے امتحان میں نہ ڈال دینا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میرا شوہر میری بیٹی کی پیدائش کے چند دن بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے مزدوری کر کے اپنی بیٹی کی پرورش کی اور آج جب جوان ہوئی تو میرے بڑے بھائی نے ایک زمیندار کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی بات کی۔ اس زمیندار نے میرے بھائی کو کہا کہ اگر تمہاری بھانجی کو میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر اس کو آپ کی بھانجی پسند آ گئی تو میں اپنے بیٹے کی شادی ضرور کروا دوں گا۔ وہ زمیندار بڑا نیک اور رحم دل انسان تھا، لیکن بدقسمتی سے میں اور میری بیٹی اس زمیندار کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے پیدل ہی ہم دونوں نے اپنی قیمتی سامان لے کر اس گاؤں کی طرف روانہ تھے۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکے تھے۔ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اچانک 3 آدمی نے ہمارے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی دو نوجوان میری بیٹی کو اٹھا کر جھاڑیوں کے پیچھے لگے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی کہ اسے چھوڑ دو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ساری زندگی میری بیٹی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، لیکن ان ظالموں نے میری کوئی نہ سنی اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میری بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوددار تھی۔ جب میں اپنی بیٹی کے پاس گئی تو اس نے انہیں 3 آدمی کے خنجر سے اپنی گردن کاٹ دی اور میری بیٹی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور وہ ظالم میری بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے 3 آدمی میری چیخ و پکار سن کر آئے تو انہوں نے میری بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے میں میری مدد کی۔ اس کے بعد میں ان گاؤں والوں کے ساتھ اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے اس سے بتایا کہ یہ گاؤں والے 3 آدمی ہیں جنہوں نے یہ طوفان دیکھا جو طوفان میری دنیا اجاڑ کر لے گیا۔ تو قاضی صاحب نے ان تینوں آدمی سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ان 3 آدمی کو اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا؟ تو ان 3 گاؤں والوں نے کہا، حضور، جب ہم اس چیخ و پکار سن کر گئے تو جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی وہاں اس وقت مر چکی تھی۔ نہ ہی ہم نے وہاں کوئی 3 آدمی کو دیکھا، نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کو زیادتی کرتے دیکھا۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں اپنا وقت اس مقدمے پر برباد نہیں کر سکتا، کہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری بیٹی ہی نہ ہو اور تم نے کوئی چال چلی ہو، لہٰذا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس لڑکی کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ وہاں سے مجھے انصاف ملنا تو دور کی بات، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ میں وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی اور دوبارہ اپنے بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ جا کر اپنے بھائی کو اپنی فریاد سنا سکوں اور مجھے کوئی انصاف دلا سکے۔ اب میں اپنی بیٹی تو کھو چکی تھی، لیکن صرف ایک گٹھلی تھی جس میں میری بیٹی کے چند زیورات موجود تھے، اور اب میں نے اس راستے سے اپنے بھائی کے گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر طویل تھا، کمزور ہڈیاں تھیں جواب دے گئیں، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جیسے میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تو اس جنگل میں موجود لکڑہار نے جب میری گٹھڑی کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور اس نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر میری گٹھلی اٹھا کر لے گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی آخری نشانی جو کہ زیورات تھے وہ بھی کھو بیٹھی۔ میں درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا
تو اس نے مجھے چھڑایا۔ اس نے پوچھا کہ اماں جی آپ کو کس نے باندھا؟ تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری واردات سنائی۔ تو مجھ سے کہنے لگا اماں جی میری نظر میں آپ کو انصاف صرف ایک جگہ سے مل سکتا ہے، اور وہاں سے کوئی بندہ اپنا انصاف لیے بغیر واپس نہیں لوٹا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا ایسا دروازہ ہے جہاں سے اتنا عدل و انصاف ملتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاؤ۔ سلطان معظم، میں بوڑھی لاچار عورت ہوں، آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں، لہٰذا مجھے انصاف دلائیے۔ جب سلطان صلاح الدین نے یہ داستان سنی تو اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ظلم ابھی تک مٹا نہیں، جب تک ظلم نہیں مٹے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد سلطان نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ 3-4 ماہر لکڑہارے بلاؤ۔ تو وزیر نے فوراً 3-4 لکڑہارے بلائے۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ جب آپ کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی تھی تو اس وقت کون تھا؟ تو بوڑھی عورت نے کہا صرف درخت تھے۔ سلطان نے کہا جب آپ کی گٹھلی چھینی گئی تو وہاں پر کون تھا؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ درخت تھے۔ تو سلطان نے ان لکڑہاروں کو کہا کہ ان درختوں کو کاٹ دو جس کے نیچے اس لڑکی کی عزت لوٹ گئی، اور ان درختوں کو کاٹ دو جس کے نیچے گٹھلی چھینی گئی۔ ان درختوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو کہ اگر ہم گننے لگ گئے تو کم از کم 1 مہینہ لگ جائے۔ تو لکڑہاروں نے ان درختوں کو فوراً کاٹ دیا اور اس کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ مصر کے لوگ پریشان ہو گئے کہ بوڑھی عورت کی بیٹی کی عزت لوٹنے پر اور گٹھلی چوری ہونے پر سلطان نے ان درختوں کے اتنے ٹکڑے کر دیے جس کا قصور بھی نہیں تھا۔ ایسا یہ خبر ان لکڑہاروں تک پہنچی تو بہت گھبرا گئے اور سوچا کہ جن درختوں کا اتنا قصور بھی نہیں تھا تو ان کے اتنے ٹکڑے کر دیے، جس کا قصور ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ادھر سلطان نے بوڑھی عورت کو کہا کہ آپ 3 دن بعد تشریف لے آنا، آپ کو انصاف مل جائے گا۔ 3 دن بعد جب وہ بوڑھی واپس آئی تو اس کے سامنے وہ گٹھلی رکھی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر بوڑھی حیران رہ گئی۔ اس نے سلطان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو ایسی کوئی نشانی بھی نہیں بتائی تو آپ نے چور کو کیسے ڈھونڈا؟ تو سلطان نے مسکرا کر کہا کہ جب میں نے درخت کے اتنے ٹکڑے کرائے تو وہ چور لکڑہارا ڈر گیا کہ جس نے درخت کے اتنے ٹکڑے کرا دیے، اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگ میرے کتنے ٹکڑے کریں گے۔ تو وہ ڈر کے مارے گٹھلی ان لکڑوں کے ٹکڑوں میں چھپا گیا جس کے میرے سپاہی یہاں لے آئے۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اپنا سامان چیک کرو، جتنا سامان تمہارا تھا اتنا ہی ہے۔ تو بوڑھی عورت نے اپنا سامان چیک کیا اور بادشاہ کو بتایا کہ حضور جتنا ہی میرا سامان تھا اتنا ہی ہے، یہ سارا سامان پورا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہی کو کہا کہ ان 3 لکڑہاروں کو لے آؤ۔ تو سپاہی اس 3 لکڑہاروں کو لے آئے۔ تو بوڑھی عورت نے ان 3 لکڑہاروں کو دیکھا تو اس کے گلے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میری دنیا اجاڑ دی، اور اس کے مارنے لگ پڑی۔ تو اس بری عورت نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ تینوں چور کیسے پکڑے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ میں اس لکڑہارے کی مدد سے ان تینوں ڈاکوں تک پہنچ سکوں گا، کیونکہ لکڑہارا اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا تھا۔ جب میں نے اس لکڑہارے سے تفتیش کی تو اس نے کہا کہ جنگل میں 3 آدمی رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے اس بات سے ڈرایا اور چپ کرا دیا کہ اگر میں نے ان کی موجودگی کو کسی کو بتایا تو مجھے مار دیں گے، اگر میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اور وہیں لکڑہارا ہمیں ان 3 ڈاکوں تک لے گیا جو کہ زمین کے نیچے سرنگ کھود کر چھپ گئے تھے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ایک لکڑہارے کو معاف کر دیا اور ڈاکوں کو تمام لوگوں کو سامنے سنسار کر دیا، کیونکہ سلطان نے کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس کی کبھی تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان 3 ڈاکوں کی لاشیں جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کلمہ حق پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور فیصلوں کے چرچے پورے مصر میں ہونے لگے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص اور انصاف پسند لیڈر عطا فرمائے اور کرپٹ حکمرانوں سے بچائیں، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔